السلام علیکم ناظرین، اردو قواعد یا گرامر کو سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ کے لیے، شخص کے لیے یا چیز کے لیے ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آج اس کی اقسام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو قسم ہے وہ ہے اسم علم۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی چیز کے لیے، شخص کے لیے بطور علامت ہم استعمال کرتے ہیں۔ علم کی معنی کیا ہے؟ نشانی یا علامت، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اسم جو کسی شخص کے لیے علامت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یا نشانی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسم علم۔ جو نشانی، علامت کے طور پر اس کو ہم اسم معرفہ، اسم علم کہتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم، یہ علامت ہے کسی ایک شخص کے لیے جو ہم اس سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ یعنی محمد علی جناح کے لیے یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق، یہ بھی کیا ہے؟ اسم علم ہے، کیونکہ یہ علامہ اقبال کے لیے علامت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، تو گرامر کے حوالے سے، قواعد کے حوالے سے اسم علم۔ دوسرا جو ہے اسم اشارہ، اب نام سے ظاہر ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ۔ یعنی ہم کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے جو اسم استعمال کرتے ہیں، جو لفظ کلمہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ۔ کیسی؟ اب دیکھیں، یہ دیوار، اب یہ اس مرکب میں یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کیونکہ یہ دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا وہ لڑکا، اس مرکب میں وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کیونکہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ ہو، یعنی دیوار اور لڑکا، یہ کیا ہے؟ گرامر کی قواعد میں اس کو ہم کہتے ہیں مشار الیہ۔ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ ہو، اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کو انگلش میں آپ پروناؤن کہتے ہیں، اور اس کے جو تعریف ہے، وہ اسم یا وہ کلمہ یا لفظ جو کسی اور اسم کی جگہ استعمال ہو۔ یعنی ایک کلمہ ہے، ہم کسی اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کلمے یا لفظ کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر۔ کیسے؟ مثلا احمد ایک طالب علم ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب دیکھیے، احمد ایک طالب علم ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب ان جملوں میں، یعنی پہلے جملے میں نام استعمال ہے، اسم استعمال ہے، وہ ہے احمد۔ اب دوسرے جملے ہم نے احمد کی جگہ جو وہ استعمال کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ یا یہ اس ان، یہ کیا ہے؟ ضمیر کی مثالیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری قسم جو ہے اسم معرفہ کی ہے، وہ ہے اسم موصول۔
اسم موصول وہ اسم جب تک اس کے ساتھ کوئی اور جملہ نہ لگایا جائے تب تک یہ پورا مطلب نہیں دیتے. یعنی اسم موصول جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، یہ ضمیر موصول جس جملے کے ساتھ آ جائے وہ جملہ آپ کو پورا مطلب پوری معنی نہیں دیں گے. اب اس کے لیے ایک اور جملے کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے مثلا جیسا کرو گی، ویسا کرو. اب اس کو دیکھیں، یعنی جیسا کرو گے، اب کیا جیسا کرو تو کیا ہوگا، یعنی یہ جیسا کرو گے یہ ویسا کرو گے کے علاوہ اس کے بغیر مطلب یا معنی ہمیں نہیں دیتی. اسی وجہ سے اس کی ضرورت ہے ویسا کرو اس کے ساتھ لکھنے کی لیے. یعنی جیسا کرو گے ویسا کرو گے، اس جملے کی مطلب جو ہے ویسا کرو گے سے پورا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر موصول، کیونکہ اس پورا مطلب نہیں دیتے. اس کے علاوہ جب تک، جس کا، جیسا وغیرہ کیا ہے اس میں موصول کی مثالیں ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے.